سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ مشترکہ معاہدہ علاقائی امن کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا، جس کے مثبت اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ یہ معاہدہ سعودی عرب کے خلیجی ملکوں اور عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات اور دیگر بین الاقوامی تعلقات کو متاثر نہیں کرے گا۔ سعودی نائب وزیر رائد قرملی کہتے ہیں مشترکہ معاہدہ کسی عسکری محور یا فرقہ وارانہ بلاک کے قیام کی کوشش نہیں، نہ ہی اس کا تعلق جوہری عزائم یا ہتھیاروں کی دوڑ سے ہے، بلکہ اس کا مقصد صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں معاہدہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا۔ معاہدہ مشترکہ دفاعی منصوبوں کے فروغ اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر تعاون میں اہم کردار ادا کرے گا۔ معاہدہ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 میں بیان کردہ دفاع کے حق کی بھی توثیق کرتا ہے۔ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، بلکہ خطے میں امن، خوشحالی اور استحکام کے خواہاں تمام برادر ممالک کی شمولیت کے لیے کھلا ہے۔ صدر مملکت کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ معاہدہ عالمی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ تاریخی معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔ اہم پیش رفت ممکن بنانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل ستائش ہے۔ معاہدہ اسٹریٹجک شراکت داری مستحکم کرنے کی جانب بھی اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ پاک سعودیہ ترک دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ قرار۔ مریم نواز نے کہا مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین سے دنیا کو پیغام ملا ہے کہ مسلم دنیا متحد ہے۔ مکہ دفاعی معاہدے نے اسلامی دنیا کے اتحاد پر مہر ثبت کر دی۔ پاکستان ہمیشہ عالمی سطح پر مسلم اتحاد اور اجتماعی سلامتی کا علم بردار رہے گا۔ OIC کی جانب سے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ OIC کے مطابق مشترکہ دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے باہمی تعلقات اور خطے کے امن کے لیے سنگ میل ہے۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک قبلہ، ایک پہچان۔ ترکیے، سعودیہ اور پاکستان اخوت، ایمان اور مشترکہ دفاعی عزم کے مضبوط رشتے میں متحد۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر خصوصی نغمہ جاری۔ سیکیورٹی فورسز کا ہنگامی آپریشن بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے ساتھ دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے فائرنگ کے تبادلے کے دوران مسجد میں پناہ لی۔ خوارج نے مسجد کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اسے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہنگو آپریشن میں کیپٹن حمزہ اکرم نے جام شہادت نوش کیا۔ 27 سالہ کیپٹن حمزہ اکرم کا تعلق ضلع ناروال سے تھا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ بلوچستان کے علاقے کمبلا اور عاصم آباد میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد جہاں نواز۔ آپریشن میں 4 دہشت گرد زخمی ہوئے۔ سرگنا شوکت ماما بھی شامل۔ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران 12 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں دہشت گرد عناصر کے خلاف بھرپور اور مؤثر کارروائیاں جاری۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی قبر کشائی کا معاملہ، قبرستان کے اطراف ٹینٹ لگا دیے گئے۔ پولیس کی نفری تعینات، لیڈی پولیس اہلکار بھی موجود۔ جوڈیشل میجسٹریٹ کی نگرانی میں قبر کشائی کی جائے گی۔ ڈاکٹر سمیہ سید کی نگرانی میں 8 رکنی میڈیکل بورڈ قبر کشائی کے بعد سیمپل لے گا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ، میڈیکل بورڈ، کرائم سین یونٹ اور CPLC کی ٹیم قبرستان پہنچ گئی ہے۔ میر رضا کے والد میر حسین بھی قبرستان پہنچ گئے۔ گزشتہ روز والدین نے میڈیکل بورڈ تبدیلی پر اعتراض کر کے قبر کشائی روکنے کی درخواست کی تھی۔ پیٹرول 2 روپے 20 پیسے، ڈیزل 1 روپیہ 50 پیسے فی لیٹر سستا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اوگرا نے 10 اگست تک پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب ڈیزل پر لیوی میں 81 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل پر لیوی 74 روپے 28 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اس سے پہلے ڈیزل پر لیوی 73 روپے 47 پیسے فی لیٹر تھی۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ عوام کا پیٹرول کی قیمت مزید کم کرنے کا مطالبہ۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہم 400-500 کماتے اور 400-500 ادھر پیٹرول ڈالتے، ہمیں گھر کے لیے
کھانے مانے کے لیے کچھ بھی نہیں کماتے. 2 روپے کچھ بھی نہیں, مزید کم کرنا پڑے گا اس کو, بہت زیادہ ہے. بھیا کم کرتے ہیں, 2 روپے 3 روپے بڑھا دیتے ہیں. کم از کم 250 تو آنا چاہیے نا. بڑھانے میں زیادہ بڑھاتے ہیں, کم کرنے میں یہ کم از کم ان کو نا کوئی 20-25 روپے کم کرنا ہے. میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے یوم شہادت پر مزار پر تقریب. پاک فوج کے چاق چوبند دستے کی سلامی. میجر جنرل نعمان منظور اوان نے میجر طفیل شہید کے مزار پر پھول رکھے. شہید کے بلند درجات کے لیے دعا. مسلح افواج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, نیول چیف ایئر چیف کا میجر طفیل محمد شہید کو خراج عقیدت. ISPR کے مطابق میجر طفیل محمد شہید نے دشمن کے خلاف کارروائی کی قیادت کرتے ہوئے غیر معمولی بہادری اور عزم کا مظاہرہ کیا. میجر طفیل محمد شہید نے شدید زخمی ہونے کے باوجود ناقابل تسخیر حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ جاری رکھا. میجر طفیل نے مشن کی تکمیل کو کامیابی سے یقینی بنایا. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا میجر طفیل محمد شہید کو خراج عقیدت. شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا, میجر طفیل محمد شہید نے جان کا نذرانہ پیش کر کے دفاع وطن کی تاریخ میں لازوال باب رقم کیا. عمان نے آبدۂ ہرموز کے فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ کی منظوری دے دی. ترجمان ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کا کہنا ہے کہ عمان آبدۂ ہرموز کے فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ پر رضامند ہو گیا ہے. فریم ورک کے حتمی مسودے کا اعلان جلد کر دیا جائے گا. ایکسیس کی رپورٹ کے مطابق معاہدے کا اعلان بدھ کو کیا جا سکتا ہے. ایرانی مذاکرات کاروں کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اجازت کا انتظار ہے. امریکی حکام کے مطابق معاہدہ ہو گیا تو ایران کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی. معاہدہ ہوتے ہی امریکہ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کر دے گا. امریکی اقدامات ایران کے معاہدے پر عمل درآمد سے مشروط ہوں گے. امریکہ کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے صدر ٹرمپ کو ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ دے دیا. امریکی ٹی وی کے مطابق جنرل کو ایران جنگ بڑھانے کے فوجی آپشن کا نتیجہ الٹا نکلنے کا خدشہ ہے. جنرل کین کے نزدیک تنہا فضائی طاقت کی بنیاد پر ایران جنگ نہیں جیتی جا سکتی. ایران میں پلوں اور توانائی تنصیبات پر حملوں سے عوام کی مخالفت بڑھنے کا اندیشہ ہے. سینٹرل کمانڈ آپریشن کے حق میں ہے. اسرائیل بھی تنازع کو بڑھانا چاہتا ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. موسم خوشگوار. لکشمی چوک, مال روڈ, جیل روڈ, گلبرگ میں بادل کھل کر برسے. جوہر ٹاؤن, سمن آباد, مناوا, برکی میں بھی برسات. ایئرپورٹ کے قریب سب سے زیادہ 104 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. کاہنا میں 75, تاجپورہ میں 39 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. بھارت میں ہندوتوا راج مسلمانوں کا جینا محال. بھارتی جریدے نیشنل ہیرلڈ کے مطابق مسلمان طالبہ فراناز نے بتایا کہ جنتر منتر میں احتجاج کے دوران بھارتی پولیس نے تشدد کیا. مسلمان ہونے کی وجہ سے کئی گھنٹے گاڑی میں بٹھا کر رکھا. سوشل میڈیا پر بھی ہمیں غدار کہہ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پولیس نے کہا, تمہارے اور دوسرے مسلمان مظاہرین کی الگ لسٹ بنے گی کیونکہ تم غدار ہو.